جی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحب. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف موضوعات پہ جو کہ ہمیں آئی ٹی کے حوالے سے روزمرہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں یا ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا، ایک گورنمنٹ کا ایک اور بڑا انیشیٹو لینے جا رہی ہے جس کی بات کے بارے میں آج کل بات بھی ہو رہی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ کیش لیس اکانومی ہوگی. کیا از اٹ پاسبل کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنے اس کے بارے میں ابہام ہیں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے، وہاں کیش لیس اکانومی ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر انڈیا میں ہو سکتی ہے. انڈیا میں ٹھیلے والا، رکشے والا، انہوں نے وہ ایک ڈیوائس رکھی ہوئی ہے اور وہ اس ڈیوائس کے تھرو ٹیپ کر رہے ہیں اور وہ کیش لیس اکانومی ہے. تو پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے کیش لیس اکانومی. اور پاکستان میں کیش لیس اکانومی ہوگی تو جو ہماری بلیک اکانومی ہے اور جو ہم ٹیکسز کے بغیر ایک انجوائے کر رہے ہیں تو وہ کافی حد تک کرب ہوگا. تو اس کے لیے کیا مزید بینکنگ سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا یا مزید جیسے مائکرو فنانس بینکنگ آئی ہے اس طرح کے کوئی سیٹ اپ مزید آئیں گے تو ہو گئی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں جو ہے جو آئیڈینٹی ہے، ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے لوگوں کی، اس کو جو کہ ہمارے پہلے ہی بہت اسٹرانگ ہے. نادرا ایک بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ ہے. اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو کسی فریم ورک کے تھرو اس کو پرووائڈ کر کے تاکہ وہ اوتھینٹیکیشن ہو جائے، اس پہ اپلیکیشنز بلڈ کر سکیں، فنٹیکس بن سکیں، اس پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انڈیا نے جو ان کا یو پی آئی تھا، یونیورسل پرسنل آئیڈینٹیفائر سم تھنگ، وہ انہوں نے بالکل اوپن کر دیا تھا کہ اس پہ، اور پھر اس پہ بہت ساری انوویشن ہوئی، اس پہ بہت ساری ایسی کمپنیز بنی جو کہ اس کو یوز کر کے بہت سارے پروڈکٹس نکالے جس میں لوگوں کی آئیڈینٹی کی ضرورت پڑتی تھی یا لوگوں کی آئیڈینٹی کے بیسس پہ جو ہے اس میں سیکیورٹی آ سکتی تھی اور بہت ساری چیزیں پاسبل ہو گئی. ایسی یہ آسانی نہیں نکل آئے گی کہ ہمارا کچھ سوشل پروفائل بھی ایک ایسا بن جائے کہ جس میں ہمیں پتا ہو کہ ہم نے پھر فیک آئی ڈی نہیں بنانی، فیک نام سے اپنے آپ کو وہ نمبر نہیں دینا، وہ آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں دینا، سب بہت سی چیزوں کی بچت نہیں ہوگی. لیکن نادرا نے بہت سارا کام اس پہ پہلے ہی کیا ہوا ہے. ہمارا جو نادرا اور جو سی این آئی سی سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین سسٹم ایک مانا جاتا ہے، جس میں ہم نے دوسرے ملکوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹی کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور اس میں فیک کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ سسٹم پورا پراپرلی کنیکٹڈ ہے اور اس کے اندر فیک کرنا ایک بہت ٹیڈیس کام ہے. تو اسی سسٹم کو لیوریج کر کے اگر ہم انوویشن کرنے دیں اپنے کیش لیس اکانومی پہ ہم جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ دیٹ کہ تھوڑی بہت یہاں پہ جو کمی ہے اس چیز کی کہ ایکسیس ٹو دی انفارمیشن جو بھی پرسن ہے وہ اس کے بارے میں. اور دیکھیں گورنمنٹ کو نا جو پرائیویٹ میں بہت زیادہ ریلیکسیشن دی جس کی وجہ سے انڈیا میں اتنی انوویشن ہو سکی ہے. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا سوال اس حوالے سے ایک فردر ایک سٹیپ آگے دنیا آگے چلی گئی، لیکن ہم تو ابھی بیسک بینکنگ کے حوالے سے ابھی اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. وٹ از کرپٹو فیوچر ان پاکستان اور بٹ کوائن مائننگ، یہ دو ایسے سوال ہیں جو سادہ سی زبان میں اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو شاید عام پبلک بھی اس پہ بلیو کر کے اور اس پہ شاید آنے والے دنوں میں شفٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ پاکستان میں پہلے ہی اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستانیز کرتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں. واٹ ڈز مین کہ کرنسی کی ٹریڈنگ سے مراد یہ کیا کہ میں نے بٹ کوائن لیے مطلب میں نے ڈالرز لے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کرپٹو ہوتی کیا. ٹھیک ہے، کرپٹو جو ہے اگر میں بہت ہی کروڈ ٹرمز میں آپ سے کہوں تو ایکسچینج آف ویلیو ہے. جیسے منی ہے، منی میں ایکسچینج آف ویلیو ہے نا آپ کے میرے درمیان، آپ نے مجھے کچھ، لیکن اس میں گارنٹر حکومت پاکستان ہے، اس میں گارنٹر حکومت پاکستان ہے اور وہ فزیکل ایک نوٹ ہے جو کہ ہم نے ایکسچینج کیا. یا ڈیجیٹل کرنسی میں جو ہے وہ بیچ میں ایک بینک آ جاتا ہے جو کہ یہ انسٹرومنٹ آ جاتا ہے. اچھا، اب کرپٹو میں کیا ہوتا ہے؟ کرپٹو میں بھی ایکسچینج آف ویلیو ہوتی ہے، مگر ایک تو وہ ڈیجیٹل ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو تھرڈ پارٹی ہے وہ کوئی سینٹرل ایجنسی نہیں ہے، نہ تو وہ کوئی ملک ہے نہ وہ کوئی بینک، انڈیپینڈنٹ ہے. وہ انڈیپینڈنٹ، وہ ایک ڈسٹریبیوٹ، وہ ہم سب ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے جس میں انہیرنٹلی ٹرسٹ بلٹ ہے کیونکہ اس کی جو کاپیز ہیں وہ تھاؤزنڈز اور ملینز آف نوڈز میں ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. جو بھی مائننگ، اگر اس میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید اس میں آسانی کے لیے لوگوں کے لیے لیٹس سے کہ ہم URL لکھتے ہیں جیسے www. جو بھی HTTP، اچھا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کنسورشیم ہے، انہوں نے ویب ہوسٹنگ کی ہوئی ہے تو وہاں پہ ڈیٹا پڑا ہے، وہاں پہ سب کی ایکسیس ہے جو بھی. از اٹ کہ بٹ کوائن بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے بٹ کوائن میں یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بلاک چین. ٹھیک ہے، بلاک چین میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا وہ ایک چین میں آ کے لگ جاتی ہے اور وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، اس میں ایک ہیش ہوتا ہے جو کہ اس کی انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو بلاک چین ہے وہ کاپیڈ ہے اکراس ملینز آف کمپیوٹرز
اراؤنڈ دا ورلڈ. وہ میرا کمپیوٹر ہو سکتا ہے, یعنی اگر 1000 بندہ کسی واٹس ایپ گروپ میں ہے تو ہم نے ایک گروپ میں میسج کر دیا تو وہ 1000 بندے دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس محفوظ ہے, تو میں اس سے ڈینائی نہیں کر پاؤں گا. ڈینائی نہیں, بہت اپنے اچھی ایگزامپل دی. اور ایک تو آپ اسے ڈینائی نہیں کر پائیں گے, دوسرا آپ اسے چینج بھی نہیں کر پائیں گے. آپ اسے اب چینج نہیں کر سکتے, آپ نے چینج کرنا ہے, اس میں ایڈٹ کا آپشن نہیں ہوگا. نہیں, اس میں ہزاروں کاپیز آپ کو ایک وقت چینج کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سینٹرل. اب یہ تو کنسیپٹ سمجھ آ گیا کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس میں ہم نے کوئی انپٹ دی جو کہ سب کے لیے ویزیبل ہے, ملین آف پیپل, تو یو کین کلیم اینی ویئر. ٹھیک ہے, ایم آئی رائٹ؟ اچھا, اب اس کے میں نے جب خریدنی ہے کوئی چیز تو میں نے کوئی انپٹ, کوئی انسٹرومنٹ ہوگا یا انپٹ کوئی ان شیپ آف کوڈ ہوگا, وہ کیا ہوگا اور کہاں سے ملے گا؟ کرپٹو کرنسیز ہیں, ان میں ابھی آج کل ڈفرنٹ کرنسیز اویلیبل ہیں. بٹ کوائن ایک کرنسی ہے, ٹھیک ہے, بٹ کوائن از اے کرپٹو کرنسی. اچھا, اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو کرنسی ہے کیا وہ سیف ہے. نہیں, بٹ کوائن سیف کرنسی ہے بالکل, ٹھیک ہے, مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسکیمز کیے, انہوں نے کہا کہ ہماری کرپٹو کرنسی, یہ بھی کہہ رہا ہے میرے پاس بٹ کوائن ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے میرے پاس بٹ کوائن ہے. اب مجھے کیسے پتہ لگے وہ کون سا بٹ کوائن؟ بٹ کوائن تو ایک ہی کرنسی ہے, ٹھیک ہے. بٹ کوائن کے اپنے والیٹس ہوتے ہیں, بڑے ایکسچینجز پہ ہوتے ہیں. آپ بٹ کوائن جب ایکسچینج کرتے ہیں آپ کو پتا ہے بٹ کوائن ہی ایکسچینج کر رہے ہیں, تو بٹ کوائن تو ویل نون کرنسی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ سیف ہے, اور وہ ملینز آف کمپیوٹرز میں اس کا جو بلاک چین ہے اس کا ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بٹ کوائن بہت سیف ہے. بلکہ بٹ کوائن میں یو ایس واز دا فرسٹ کنٹری جس نے اناؤنس کیا کہ ہم بٹ کوائن کے ریزروز بھی بنائیں گے, جیسے گولڈ کے ریزروز بناتے ہیں ملک, ڈفرنٹ ملک بناتے ہیں. یعنی اپنا جو ان کا ریزرو ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے, الگ سے بنائیں گے, الگ سے ایک ریزرو بنا, کنورٹ تو کہیں نہ کہیں سے کریں گے نا. ہاں, وہ ایک ریزرو بنائیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے پہلے ہی بٹ کوائن پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم اس ریزرو میں ڈالیں گے, اور ہم بہت سارا اور بٹ کوائن خریدیں گے اور مائن کریں گے. بٹ کوائن مائننگ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا ٹرانزیکشن ہوتا ہے, اس ٹرانزیکشن کو اس چین میں لگانا ہوتا ہے کسی نے, تو اس چین میں لگانے کے لیے ان کو ایک الگوریدم چلانا ہوتا ہے, ایک ہیش, ایک سیکرٹ کوڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ جو سب سے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے وہ اس چین میں لگا دیتا ہے, اس کو, اس بلاک کو وہ چین میں لگا دیتا ہے. اور یہ ملینز آف کمپیوٹرز دنیا میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مینس کہ اگر میں جو سمجھ پایا کو آئی ٹی ایکسپرٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو, کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میرے پاس 1 ملین ہے, میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے وہ کمپنی کی طرف جانا پڑے گا جو یہ کام کرتی ہے. ہاں, آپ کو کسی پراپر ایکسچینج پہ, کسی بڑے ایکسچینج سے خریدنا چاہیے. آپ کسی انڈیویجول سے بھی خرید سکتے ہیں. آپ کا ایک والیٹ ہوگا بٹ کوائن کا, جو کہ آپ کوئی اچھا ویل نون والیٹ لیں اور اس میں آپ بٹ کوائن خرید کے رکھ سکتے ہیں, اور پھر انہیں کبھی مینس کہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ ایک آپ کا والیٹ ہوگا, جسٹ لائک آپ نے کوئی گولڈ خریدا, سلور خریدا, ایسے ہی کوئی وہ فزیکل ہے, یہ ورچوئل ہے, اور وہ آپ کا وہ اوتھینٹیکیٹ ہے, ویریفائڈ ہے, اور کہیں سے بھی آپ اس کو ریمبرس کر سکتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی. اچھا, دوسرا یہ ہے بٹ کوائن سپورٹڈ ہے, جہاں obviously مینس کہ ایک نیا ایک ٹرینڈ ہوگا, نئی ایک ٹیکنالوجی ہوگی جس کے ذریعے جو ہے پوری دنیا میں جو ٹرانسفر آف فنڈز کا کنونشنل سسٹم ہے وہ تبدیل ہوگا. ہاں, دیکھیں پہلے جب آپ ٹرانسفر آف فنڈز کرتے تھے کسی بینک کو بیچ میں انوالو ہونا ہوتا تھا, کسی گورنمنٹ کو انوالو ہونا ہوتا تھا, پھر اس سے ٹرانسفر ہوتا تھا. مگر یہ تو پیئر ٹو پیئر ہے, تو پیئر ٹو پھر منی لانڈرنگ تو اس سے بڑی آسان ہو جائے گی. بہت آسان ہے. یہ تو پاکستان یا کسی ملک کے لیے بڑی آسان ہے. اسی لیے ملکوں نے اور حکومتوں نے اور بینکوں نے اس کو اپوز کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کنٹرول, اس میں انونیمٹی ہوتی ہے. ہم تو خود فیس کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کو, تو پھر پاکستان نے بھی الاؤ کر دیا یا آفیشیلی اس کو وہ دیکھ رہے, تو اس کو کیا مطلب فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان پوری دنیا میں بٹ کوائن میں جہاں پہ جن ملکوں پہ سینکشنز لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو ملک جو ہے وار میں ہوتے ہیں, یوکرین میں, غزہ میں, بہت ساری ایسی جگہوں میں جو ایکسچینج آف ویلیو بٹ کوائن میں ہو رہا تھا یا کرپٹو کرنسی میں ہو رہا تھا, اسی وجہ سے کیونکہ وہ انڈر دا ریڈار جاتا ہے, اس میں انونیمٹی ہوتی ہے, اس میں پیئر ٹو پیئر ایکسچینج ہوتا ہے, اور وہ بہت آسان ہوتا ہے اس کے اندر ایکسچینج کرنا. کوئی بھی اوور سائٹ جو ہے وہ اس میں نہیں. مینس کہ پاکستان میں تو آلریڈی منی لانڈرنگ کے اوپر کیس ہے, یا ایون وزیر اعظم کو فرق کر دیا جاتا ہے, یا اس لیول تک چلی جاتی ہے بات, یہ کنٹرولیبل تو نہ ہوگا پھر گورنمنٹ. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہر ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہوتی ہے, ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ثابت تو ہو جائے گا نا, کسی منی لانڈرنگ کے ثابت تو ہو جائے گا نا. یہ میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ انونیمٹی ہوتی ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ جو ٹرانزیکشن جو بندہ خود کر رہا ہے اس کو پتا ہوگا, اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا ہوگا. ہاں, کیونکہ اس میں انونیمٹی ہوتی ہے. اب گورنمنٹس جو ہے جب وہ اس میں ریزرو بنائیں گی یا وہ اس کو ریگولرائز کریں گی, تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالیں گی اس انونیمٹی کو ختم کرنے کا. یعنی اس کے اندر کوئی رول ریگولیشن ابھی ہونے باقی ہیں تاکہ اس کی جو سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے, وہ انشور کی جائے. اور اس کے علاوہ جو مطلب پاکستان نے جو کہا کہ مائننگ کریں گے,
تو پاکستان کا بھی مطلب پلان ہے ایسا کوئی اس کو فردر کوئی ادارہ بنایا انہوں نے یا کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں وہ بلال بن ثاقب صاحب ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. مائننگ کرنے کے لیے آپ کو 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک آپ کو بجلی چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے. دوسرا آپ کو چاہیے ہوتا ہے کمپیوٹر ریسورسز. ٹھیک ہے, کمپیوٹر ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اور ان سارے کمپیوٹر ریسورسز کو آپ جو ہے وہ ایک مائننگ پول میں بھی ڈال سکتے ہیں, ساروں کو اکٹھا کر دیں. پاکستان میں بہت سارے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کہے کہ سارے ڈیٹا سینٹرز کچھ اپنا پارٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں مائننگ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہے کہ بہت سارے جو انڈیویجولز ہیں ایکسچینج آف ویلیو ہے, جیسے ہم کسی ملک سے تیل خرید رہے ہیں یا گڈس خرید رہے ہیں تو یہ اس سے بھی ہم کس سے پرچیز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے منی ہے, جیسے ڈالر کو ہم ڈالر کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, ہمیں ایکسپورٹس نہیں ہے یا قرضہ لینا پڑتا ہے یا کچھ بھی ہے, تو اس کے ذریعے بھی ہم پرچیز کر پائیں گے. ہاں دیکھیں اگر ہم اس میں ریزرو بناتے ہیں تو یہ جو ہمارے اوپر سینکشنز لگتے ہیں اور ہم پرون اٹھتے ہیں ٹو یہ جو ڈالر کے مسئلے آتے ہیں وہ سب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, ہم ان سینکشنز اور ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے کیونکہ بٹ کوائن میں ایسا نہیں ہو سکتا. بٹ کوائن کوئی گورنمنٹ نہیں اس کو کنٹرول کر رہی جو ہم پہ سینکشنز لگا سکتا ہے اور ہم پہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے اچھی چیز ہے اس طرح سے کہ ہم وہ پولیٹیکلی پرون نہیں اتنا رہیں گے. اور ہمارے پاس بجلی بھی کچھ سرپلس میں ہے, آپ کو پتہ ہے ہم آئی پی پیز کو پے کر رہے ہیں. نہیں مگر ہماری سرپلس بجلی 1500 پے تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. ایسے 1500-2000 واٹ ہے ہمارے پاس جو کہ ہم جن کے لیے پے تو کر رہے ہیں مگر وہ استعمال نہیں ہو رہے کہیں پہ. تو اگر وہ جو سرپلس بجلی ہے اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اچھا اس کو استعمال کر لیا جائے بٹ کوائن مائننگ کے لیے. بائی دا وے بٹ کوائن مائننگ میں ٹوٹل 21 ملین کوائنز ہیں جو مائن ہو سکتے ہیں. 20 ملین آلریڈی مائن ہو چکے ہیں, صرف 1 ملین کوائنز رہ گئے جو کہ دنیا میں رہ گئے ہیں. اس کے بعد پوری دنیا میں مطلب پاکستان بھی جو مائن کرے گا انہی 1 ملین میں سے مائن کرے گا. تو پوری دنیا سے 1 ملین ہی کوائنز رہ گئے ہیں جو کہ اب مائنیبل ہیں. نہیں تو پھر اب کوئی نیا کوائن لانچ ہوگا تو پھر ہوگا جیسے ٹرمپ صاحب نے بھی کیا, کوئی اور بندہ بھی کر سکتا ہے ایسے کوائن لانچ کر سکتا ہے. کوائن لانچ ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کیا, بہت سارے کوائنز ایگزسٹ کرتے ہیں. ایتھیریم ایک اور کوائن ہے, بہت سارے اور کوائنز ہیں جو کہ کوئی بھی کوائن لانچ ہے. بٹ کوائن سب سے ویل نون ہے, وائڈلی اڈاپٹیڈ ہے. صحیح. اچھا سننے میں آیا تھا جیسے بلال بن ثاقب کا آپ نے ذکر کیا تو وہاں کو امریکہ میں بھی کوئی ذکر ہوا ہمارے ساتھ کوئی کولیبریشن کا اس حوالے سے کچھ نیوز ہے کوئی؟ ہاں مجھے نیوز کا ڈیٹیل نہیں پتا مگر میں نے یہ ضرور سنا کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ بولا اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم بٹ کوائن میں بہت کچھ کریں گے اور کرپٹو کرنسی میں بہت کچھ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے بھی ٹرمپ کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک بہت اس کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ریزرو بنائیں گے. دنیا میں اس وقت صرف 9 سے 11 ملک ہیں غالباً جو کہ جنہوں نے بٹ کوائن کو آفیشیلی ریکگنائز کیا ہے. یا کوئی لوگ تو بہت عرصے سے شور کر رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے. اس ٹائم ہم ریزسٹ کرتے رہے, ہم نے ٹائم ضائع کر دیا اور اب آ گیا ہمیں اس بات. لیکن 2009 سے بٹ کوائن از اراؤنڈ مگر کیونکہ بٹ کوائن کے اوپر اس طرح کی اوور سائٹ نہیں ہے, گورنمنٹ اوور سائٹ نہیں ہے, بینکس کو تھریٹ ہے بٹ کوائن سے, جس کی وجہ سے بہت عرصہ لگ گیا, بہت دیر لگی اس کی ایکسیپٹنس آنے میں. مگر اب دنیا کے 9 سے 10 ملک ہیں جو کہ بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کی پالیسی ہے بٹ کوائن سے ریلیٹڈ. سنگاپور ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے اور بہت سارے. کیا یہ جو ایکسچینج ہوں گے مطلب پاکستان گورنمنٹ ان کو ویریفائی کرے گی جہاں سے یہ اس کی پرچیزنگ ہوگی؟ ابھی تک پاکستان نے کوئی پراپر فریم ورک یا کوئی ریگولیشن نہیں دیا, ابھی تک نہیں آیا سامنے کہ ہمیں پتہ چلے. یہ ضرور آیا کہ پاکستان نے 2 باتیں کی ہیں کہ ایک تو ہم بٹ کوائن ریزرو بنائیں گے جو کہ انہوں نے کہا ہے, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم بٹ کوائن مائننگ کی کچھ انہوں نے بات کی ہے. تو ابھی تک کوئی اس کا فریم ورک کیا ہوگا, کیسے تب تک ہم اپنے پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کہے گی یہ والا ایکسچینج ہے یہاں سے خریدیں. اس وقت پاکستان کے اندر کرپٹو کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور کرپٹو پاکستان میں وہ تو ابھی بلیک مارکیٹ میں ساری چیزیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارا ایجوکیشن آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیٹسٹ جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہمنگا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہے یا اس کو امپروو ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایچ ای سی کی کچھ عرصہ پہلے رپورٹ آئی تھی کہ ہماری بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو کہ ایسے اسٹوڈنٹس چرن آؤٹ کر رہی ہیں جو کہ بالکل فوراً امپلائیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شارٹ کورسز کرتے ہیں تاکہ وہ امپلائیبلٹی ان کی انکریز ہو. ابھی ہم بھی جو ہے وہ اے آئی اسکل برج کے نام سے ایک اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کورس کر رہے ہیں جس میں ہم اے آئی کے اسکلز اور اے آئی لیڈرز بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس طرح اے آئی ریلیٹڈ, یہ بلاک چین ریلیٹڈ, اس طرح کی جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں. لیکن جو ہماری اس وقت کریکلم ہے اس میں یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اپڈیٹ کیا گیا یا ابھی ہم پرانے سسٹم؟ دیکھیں یہ یونیورسٹیز
کے اوپر ہے. بہت ساری یونیورسٹیز نے ابھی اتنا آگے نہیں گئیں, مگر کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں, اچھی یونیورسٹیز ہیں جو کہ کافی اپڈیٹڈ ہیں اور کافی اچھا ٹیلنٹ پروڈیوس کر رہی ہیں. صحیح, مگر کم ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں اب تو یہ ہے کہ لیٹسٹ ہر وقت اے آئی میں لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہیں, تو پاکستان میں کتنا اے آئی کا استعمال ہے اور کتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, دنیا کتنا اس کے اوپر کمپیوٹنگ اے آئی کمپیوٹنگ کے اوپر کام کر رہی ہے. جیسے مریم نواز صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ اے آئی یونیورسٹی بنائیں گی, تو ہم اے آئی پہ کتنا دنیا کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا, ہم خود میری خود ایک جو ہے وہ ایک کوشش ہے اے آئی اسکل برج کے نام سے, جہاں پہ ہم نے ابھی 100 بچوں کو, ہمارے پاس 11,000 تقریباً اپلیکنٹس تھے, جس میں سے ہم نے 100 بچے سلیکٹ کیے ہیں ٹو میک دیم اے آئی لیڈرز ان پاکستان, جو کہ اپنے بزنس اسٹارٹ کریں, اپنا اے آئی پہ کام اسٹارٹ کریں. مگر پاکستان میں تھوڑی سی لمیٹیشنز ہیں. ہمارے پاس جو اے آئی کا بلڈنگ بلاک ہے, جو انویڈیا بناتا ہے, جو اے آئی چپس ہیں, جی پی یوز A6 ہیں, وہ پاکستان میں ملتے نہیں ہیں. وہ بلیک سے صرف ملتے ہیں, وہ ظاہر وہ ریکگنائز نہیں ہوتے, تو ہم اپنا اے آئی ڈیولپ کرنا والی مشکل ہوتا ہے وہ, کیونکہ یہ ایک اے آئی ریس ہے پوری دنیا میں. اور جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ چاہتی نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ نئی ٹیکنالوجی آئے یا وہ خود اے آئی کی اپلیکیشنز بنائیں. وہ ہمیں B2C جو بزنس ٹو کنزیومر اے آئی ہے, جیسے چیٹ جی پی ٹی, چیٹ باٹس پہ ایکسیس تو دیتے ہیں کہ ہم انہیں یوز کر سکیں, لیوریج کر سکیں, مگر ہم اپنا اے آئی بنائیں, ہم اپنے چیٹ باٹس بنائیں, ہم اپنے اے آئی کے پروڈکٹس بنائیں, وہ اس کی ایکسیس ہمیں نہیں. اچھا, ہم جیسے ایک عام یوزر ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے انفارمیشن چاہیے, کہ جی مجھے کنول چیمہ کے بارے میں چاہیے, مجھے AGN نیوز کے بارے میں چاہیے, وہ تو اس کو دے دے گا, کوئی تصویر بنانی, امیجز. اس کے علاوہ ہم اے آئی سے کیا کر سکتے ہیں جو عام آدمی اس سے ابھی واقف نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں, اس وقت اے آئی کو جو لیوریج کر رہا ہے, وہ جو پہلے کام 10 دنوں میں 5 دنوں میں کرتا تھا, وہ اب کچھ گھنٹوں میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اے آئی میں ڈیٹا پروسیسنگ کی سینس میں کہہ رہے ہیں ہر طرح سے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک پروپوزل لکھنا ہے, بڑا بنانا ہے, ٹھیک ہے, آپ پراپر طریقے سے اس کو پرومپٹ دیں, آپ کو پورا پروپوزل بنا دے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو پراپر ڈاکیومنٹس فیڈ کریں اس کو, اور اس کو پراپر پرومپٹس دیں, آپ کو پورا پروپوزل بنا. آپ نے پریزنٹیشن بنایا, آپ کو پریزنٹیشن بنا دے گا. آپ نے پوری مارکیٹنگ کیمپین بنانی ہے, آپ کو مارکیٹنگ کیمپین بنا دے گا. مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں, آپ کو انٹرویو کا پورا اسٹرکچر بنا کے آپ نے دینا ہے, آپ کو پورا انٹرویو کا اسٹرکچر بنا کے دے دے گا. اے آئی اتنا ریلائبل ہے کہ ہم ہر چیز اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے اس کے اوپر؟ ہر چیز پہ دیکھیں ڈپینڈنٹ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں, پہلے بھی جو بھی پروگرام یوز کرتے تھے, اس میں آپ نے ڈبل چیک تو کرنا ہوتا تھا, ہر چیز کو ایک دفعہ چیک تو کرنا ہوتا ہے. اے آئی سارے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت ساری انفارمیشن فالس بھی آتی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ سے لرن کر رہے ہیں, اور اس کو بہت ساری فالس انفارمیشن کو ریگرجیٹیٹ کر دیتا ہے. جب مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں چیٹ بورڈ پہ, تو وہ کہتا ہے جی سرچنگ فرام ویب, لیٹس سپوز, تو ویب سے ہی ڈیٹا اس نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, سیلف کمپیوٹنگ نہیں ہے, یا وہ انالیسس کر کے دیتا ہے ہمیں. دیکھیں, جو مشین لرننگ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے, اس کے اندر ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے, اور ڈیٹا کے بیسس پہ لرن کرتی ہے, اور پھر خود اپنی بھی انالیسس کرتی ہے, اپنا ڈیٹا بناتی ہے. اچھا, اس میں ایک آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں, مثال کے طور پر کہ جب آپ نے پروپوگنڈا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اب ہماری جو پروپوگنڈا کرنے والی جو لوگ ہیں یا وہ کر رہے ہیں کسی دشمن ملک کے خلاف, تو ہمارے ان نمبرز لیٹس سپوز 220 ملین ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ان کنٹراسٹ انڈیا میں اس کے یوزر 7 ٹائمز زیادہ ہیں. تو اب جو لیٹس سپوز ایکس کا گروپ ہے, مثال کے طور پر میں نے اس پہ لکھ دی جی فلاں پالیٹیشین جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے, تو وہاں سے, یا ہمارے ریاستی ادارے بہت اچھے ہیں, لیکن وہاں سے اس کو 1000 فیڈ ہماری اگینسٹ آ رہی ہے, تو وہ ایسے پھر وہ ہمیں رزلٹ بھی تو ویسے ہی انالائز کر کے دے گا نا. ایسا ہی ہے, گراک جو ہے وہ ٹویٹر پہ لرن کرتا ہے, ٹویٹر ڈیٹا پہ لرن کرتا ہے, اور ایلون مسک نے خود اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ گراک میں ٹریش ہے. وہ دیکھیں نا, اس کے اندر ٹریش, کیونکہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے باقاعدہ, جب یہ پچھلے دنوں زیادہ اس کا شور ہوا تو میں اس کو ٹیسٹ کیا, میں نے وہ انفارمیشن ڈالی کہ جو ان کے پروسپیکٹو میں تھی, اور وہ ٹرو کر رہا ہے, تو میں نے اپنے پروسپیکٹو میں ڈالی تو وہ اس کو وہ فالس کر رہا ہے. کیونکہ گراک جو ہے وہ ساری اس کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ ٹویٹر پہ ہوتی ہے, اور ٹویٹر پہ آپ کو پتہ ہے انفارمیشن ایکوریٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے گراک میں آپ کو بہت زیادہ انیکوریسیز ملیں گی. گراک کو اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اس کو پولیٹیکلی کریکٹ نہ ہو, نیوٹرل نہ ہو, یہ بہت کھل کے بات کریں. لیکن یہ تو پھر وہ اس سینس میں تو ناکام ہو گیا نا. مگر اس سینس میں ناکام ہو گیا کیونکہ وہ بہت وہ مطلب جو دنیا میں بات چل رہی ہے, اور جو میجورٹی کہہ رہے ہیں جس کا سب سے بڑا لاؤڈ اسپیکر ہے, وہ اس کی بات کر دیتا ہے. وہ فیکٹس, ہم بہت دفعہ ابھی گراک کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں جہاں پہ دیکھا گیا کہ فیکٹس نہیں بتاتا,
وہ کیونکہ اس کی لرننگ ٹویٹر سے ہو رہی ہے تو وہ ٹویٹر والی باتیں اس طرح تو پھر وہ بورڈ کے ذریعے اتنی انفارمیشن فیڈ کر دیں گے تو وہ بھی تو جواب دیں گے. لائک وائز انہوں نے اگر آرگینک ہے تو ہم بورڈ کے ذریعے اتنی ہی فیڈ کر دیں گے تو وہ پھر نیوٹرلائز ہو جائے گا. نارملی جو اے آئی ہے وہ بوٹس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے نارملی, تو اس لیے بوٹ سے فیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی میں پچھلے دنوں یہ پڑھ رہی تھی کہ جو اے آئی کی فردر لرننگ ہے وہ کافی ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہے, کیونکہ جو اے آئی نے خود ہی اپنے انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی ہے, اے آئی جنریٹڈ انفارمیشن ہے, وہی اب اے آئی لرن کر رہا ہے, وہی نئے ماڈلز اے آئی کے لرن کر رہے ہیں, تو وہ ایکچوئل ریئل انفارمیشن نہیں ہے, وہ تو اے آئی جنریٹڈ انفارمیشن ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں ویب کی انفارمیشن ہے کسی نہ کسی حوالے سے, کہ سوشل میڈیا ہے یا ویب ہے, تو اس کی وہ امیج ہے, امیج کو ڈاٹا کو انالائز کر کے وہ اپنا وہ آپ کو سروس کر رہا ہے. اگر ٹرو کمپیوٹرنگ اگر کیا جائے تو وہ پھر جیسے ای آر پی سسٹم ہوتے ہیں ویسا بنانا پڑے گا ہمیں. یہ نہیں, دیکھیں ان کے پیچھے بلینز آف ڈالرز کی کمپیوٹ ہے. ٹھیک, اے آئی جو ہوتی ہے وہ اس طرح, یہ جو چیٹ باٹس ہیں بڑے, وہ یہ ہیں کہ آپ نے ان کے پیچھے بہت ساری کمپیوٹ ڈال دی, ایک برین ڈال دیا, کہہ لیں نیورل نیٹ ورکس, آپ نے بہت ساری کمپیوٹ ڈال دی, بہت سارا اسٹوریج ڈال دیا, بہت ساری بجلی ڈال دی, اور آپ نے اسے کہا کہ, اور ڈیٹا ڈال دیا, ڈیٹا فیڈ کر دیا, بہت سارا ڈیٹا فیڈ کیا, اور آپ نے اسے کہا اب اس کو لرن کرو, اور انٹرنیٹ پہ جو اور ڈیٹا مل رہا ہے اس سے لرن کرو, اور یہ تمہارے گولز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کوئی فیڈ نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا لرن کر رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں پہ جا رہا ہے. اب آپ اس کے لرننگ پروسیس سے بھی ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مشین لرننگ ہے. مشین لرننگ جو ہے اس میں جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ آپ پراپر ڈیٹا فیڈ کرتے تھے, اسے انسٹرکشنز دیتے تھے, ایک انسٹرکشن دیتے تھے کہ آپ ایسے کرو ایسے کرو ایسے. اے آئی میں آپ ایسے نہیں کرتے. اے آئی میں آپ بالکل جیسے انسان کو آپ کہتے ہیں نا, جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ اٹھا لو, تو وہ بچہ خود ہی ٹرائی مار کے سیکھ کے گر کے اٹھ کے, یعنی ابھی لرننگ فیز میں کہہ سکتے ہیں. تو اے آئی بھی جو ہے وہ اسی طرح سیکھتا ہے کہ وہ بہت ٹریلینز آف ٹرائز کرتا ہے, اور جو ٹرائی جو ہے وہ سکسیزفل ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو اے آئی کی جو مشین لرننگ ہے وہ اس میں ڈیٹا اور نیورل نیٹ ورکس ہوتے ہیں, اس میں انسان انوالوڈ, جس کی وجہ سے اے آئی ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ سب گولز کیا بنا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو کل کو دھوکا دے گا, کوئی بات. ہاں, جیسے اب کچھ لوگ گیمز کے ایڈکٹڈ ہیں, پب جی سے ایڈکٹڈ ہیں, اور وہ ہیلوسینیشن ہو رہی ہیں ان کو, اور وہ اسپتال پہنچے ہیں, سائیکو کیس ہو گئے. تو ہم جب ہر چیز اے آئی سے پوچھیں گے تو یہ ایک ہمارا جو ایک سائیکولوجیکل بھی تو افیکٹ آئے گا نا, کہ ہم اپنے برین کو استعمال ہی نہیں کر رہے, وہ جو اس کو ہمیں دکھا رہا ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیں, جب ہماری جو نانی دادی تھیں ان کی, مجھے یاد ہے میری نانی میتھ کی ٹیچر ہوتی تھی, اور ان سے اب کوئی چیز پوچھ لیں وہ 1 سیکنڈ میں بتا دیتی تھی. ان کا دماغ بہت تیز, اور اہم زیادہ تھی ان کے کیلکولیٹر, مگر اب ہم کیلکولیٹرز کے عادی ہیں, تو ہم جو ہے وہ اس طرح سے ہماری دماغ میں میتھ کی کیلکولیشنز ہم اپنے دماغ سے اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح پرانے زمانے کے لوگ کر سکتے تھے, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کا کیلکولیٹرز نہیں ہوتے تھے. ان کا دماغ انہوں نے اپنے دماغ کو ٹرین کیا تھا وہ کیلکولیشنز کرنے کے لیے. تو اسی طرح دماغ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرین نہ کریں, نہ سوچیں, تو وہ جس مسل کو آپ یوز نہیں کرتے, جس مسل کو آپ ٹرین نہیں کرتے, وہ ایٹروفی ہو جاتی ہے, مسل ایٹروفی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ چیٹ جی پی ٹی اور جو اے آئی کے ٹولز پہ جب ہم بہت زیادہ انسان ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, تو یہ تو ہوگا کہ آپ کی اپنی تھنکنگ ابیلٹی, کیونکہ آپ نے انٹیلیجنس کو کموڈیٹائز کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی جو اپنی تھنکنگ ابیلٹی ہے اس پہ تو فرق پڑے گا ہی. وہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز کے بارے میں آپ زیادہ فکر کریں گے اس کے پھر آپ کی سوچ کے دریچے اس کے مطابق وہ کھلتے ہیں. تو جب ہم سوچیں گے نہیں تو پھر ہماری وہ ایکسرسائز ہی نہیں ہوگی, تو ہم اپنے آپ کو پھر مزید ویک کر دیں گے, مزید ڈپینڈنٹ ہوتے جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ سوشل امپیکٹ, ہم نے ٹیکنالوجی پہ تو کافی بات کر لی. سوشل امپیکٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ فیس بک وغیرہ, ٹویٹر وغیرہ پہ, وہ یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, تو یہ ہمارا سوشل امپیکٹ اس پہ کتنا آ رہا ہے, اور اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری سوشل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہماری ایکٹریس ہیں جو جن کی 9 مہینے بعد, ان کی 9-10 مہینے بعد ان کی باڈی ڈسکور ہوئی, اور ان کے ملینز آف فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ, مگر اصل زندگی میں کوئی فالوور نہیں تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 9 منتھس تک ان کی وہ غائب تھیں اور کسی کو پتہ نہیں چلا, اور 9 مہینے بعد وہ ڈسکور کیا گیا ان کی باڈی کو. تو یہ ایک کافی سیڈ نیوز تھی, کافی آئی اوپننگ تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی فالوئنگ ہے, بہت پاپولر ہے, وہ ہمارے ریئل لائف کنیکشنز ہیں کہ نہیں. پہلی بات تو یہ ایک بہت لمحہ فکری ہے. دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں, جو چیز آپ فالو کرتے ہیں, وہی چیز آپ کو بار بار دکھاتا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے الگورتھم اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا فلیٹ ہے,
تو وہ آپ کو دنیا فلیٹ کی ساری چیزیں دکھانا شروع کر دے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے, وہ آپ کو لگے گا کہ باقی دنیا فلیٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کو دنیا فلیٹ ہے, وہی اس کا الگوریتم وہی چلتا ہے. آپ اس کو پتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں, وہ آپ کو وہی دکھاتا رہے گا. تو ہمارے اندر جو ٹالرنس ہے اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں, وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہماری سوچ بہت ٹنل میں جانا شروع ہو جاتی ہے, بہت ہم جسے کہتے ہیں نا ایکسٹریمسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی ایک سوچ کو لے کے, اور جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں اور اس کو لگتا ہے دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے, دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ اب جیسے ہمارے یہاں جو چیز وائرل ہو جاتی ہے, وہ پتہ ہے کہ ہر بندہ اس پہ کلک کرے گا, وہی ہر چیز بس وہی آپ کی سوشل میڈیا فیڈ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہیں کہ آپ کو ایک ٹنل ویژن دیتا ہے, وہ آپ کی ٹالرنس آپ کے اندر کم کر دیتا ہے, وہ آپ کو ایک ہی طرح کا پرسپیکٹیو بار بار دینا شروع کر دیتا ہے, اس کے الگوریتم جس طرح کام کرتے ہیں, پلس اس کا جو ایک نیگیٹو چیز سوشل میڈیا پہ زیادہ سیل ہوتی ہے پازیٹیو چیز کے بجائے, تو کیونکہ وہ زیادہ سیل ہوتی ہے وہ زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے الگوریتم جس طرح کام کرتے ہیں, جس چیز پہ زیادہ کلک ہوتا ہے, ہمارا اسکرین ٹائم بھی ایکولی پھر زیادہ ہو گیا, ہمیں وہ فزیکلی وہ کام کرنے کی عادت بھی کم ہو جائے گی. اچھا, بچے اس میں بڑا امپیکٹ ہو رہے ہیں. بچے ایک وہ کلرفل چیز دیکھنی ہے یا ویڈیو دیکھنی ہے یا کوئی ایسی چیز اٹریکٹیو دیکھنی ہے, تو وہ اب ان بچوں کا جو ہے وہ اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا, ان پہ کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ اتنا جو امپیکٹ آ رہا ہے بچوں. دیکھیں, اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے کہ بچے جو ہے وہ کیونکہ سوشل میڈیا میں اب آج کل 1-1 منٹ کی ریل ہوتی ہے, بہت جلدی چیز سبجیکٹ میٹر چینج ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو ایک ناولٹی کریٹ ہوتی ہے, نئی چیز نظر آتی ہے, اس سے آپ کا ایک ہارمون ہے ڈوپامین. وہ ڈوپامین جو ہے وہ ڈوپامین ہٹ ملتی ہے. ڈوپامین ہٹ جب بار بار ملتی ہے تو اس سے ایک ڈوپامین ایڈکشن کریٹ ہوتی ہے. جو ہمارے ڈرگز ہیں, ڈرگز بھی جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو اصل میں ڈوپامین ہٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایڈکشن ہوتی ہے. تو اسی طرح کی ایڈکشن آپ بچوں کو اسکرین سے ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں کوئی اسکرین پہ نظر جس میں سیروٹونن بھی بڑھ جائے اگر ڈوپامین بڑھے. اس میں یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بھی چیز ہوگی. سیروٹونن بڑھتی ہے مگر ناٹ ان اے نیچرل وے. ٹھیک ہے, تو اور کیونکہ اس میں ایسے پاتھ ویز بن جاتے ہیں ڈوپامین ہٹ کی وجہ سے سیروٹونن اور جو اچھے ہارمونز بڑھتے ہیں مگر فیک طریقے سے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور جو فوکس کرنے کی ایبلٹی ہے بچوں کی, وہ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. بچے جو ہے وہ زومبیز بننا شروع ہو گئے ہیں. ان کی جو ڈیپ تھنکنگ اور اٹینشن ڈیفیسٹ اور جو ڈسلیکسیا اور جو آٹزم ہے, کیا اس سے ریسرچ تو یہ کہتی ہے, تو کیا ہم اس جو اسکرین کو ایسے یوٹیلائز نہیں کر سکتے کہ ان میں یہ والے فیکٹرز سے ہم بچ جائیں؟ دیکھیں, ہمیں بچوں کی تو اسکرین کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس جو ہے وہ رسپانسبل پیرنٹنگ, یہ آپ کے اوپر فرض ہے ایز اے رسپانسبل پیرنٹ کہ آپ اپنے بچوں کی اسکرین ٹائم کو کرٹیل کریں اور میک شیور کریں کہ نیچر آف کنٹینٹ بھی, ہاں نیچر آف کنٹینٹ بھی, اسکرین ٹائم کو بھی, تاکہ وہ ایک تو اس کے ایڈکٹیڈ نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ بہت نیچر آف کانٹینٹ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بہت گند ہے, جی بالکل, وہ ان اپروپریٹ چیزیں ہیں, وہ آپ کے بچے لینگویج, بیڈ لینگویج, ایکسنٹ لینگویج, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ بہت سارے پریڈیٹرز ہیں سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے جو ہے وہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ یہ سارے جو ہے رسپانسبل پیرنٹنگ میں اپنے بچے کو بغیر کسی کنٹرول کے کھلے عام ڈیوائس دے دیں, تو یہ ایک بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. صحیح. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے, کرپٹو کے حوالے سے, بٹ کوائن کے حوالے سے. تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس سیکٹر کو اپنی بہتری کے لیے یوز کریں اور اپنے ٹائم کو بچائیں, اور اس کی جو ہیزرڈز ہیں اس کو جو ہے وہ کم سے کم رکھیں, اور اپنا جو ٹائم ہے اس کو ایسے کنزیوم کریں کہ جو ہمارے پروفیشنل لائف میں, ہماری ڈیلی لائف میں آسانی ہو, نہ کہ ہم اس کے اوپر کوئی سائیکولوجیکل برڈن لیں اپنے اوپر یا بچوں کے اوپر, اور اس ٹائم کو ہمارے لیے اپنی اتنی سیونگ کر لیں ٹائم کی کہ ہم جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی ٹائم دے سکیں, وہ بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک ایکٹریس کے حوالے سے یہ ایک کیس ہے, اس طرح کے ہزاروں کیس, اور ایسے آنے والے دنوں میں اور ایسے کیس مزید آئیں گے جس میں کہ لوگ سکرین پہ تو موجود ہوں گے لیکن جو ان کے ریئل لائف فالورز ہیں, ریئل لائف فرینڈز ہیں, ریئل لائف بردر اینڈ سسٹرز ہیں, اور جو ریئل
جو ریلیشنز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. اپنی آپ کی زندگی کو آسان بنائیں, سوشل میڈیا کو اتنا یوز کریں کہ جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے فار انفارمیشن اور فار جو بھی آپ کا پروفیشنل نیڈ ہے. ہم اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کریں گے میڈم کنول چیمہ کا, جنہوں نے ڈیٹیل سے آپ کو انفارمیشن دی, اور ہوپس ہو کہ جو مائی امپیکٹ میٹر ہے وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اور ان کے لیے جو زندگی کی ضروریات کے اصول ہے اس کو آسان بنائے. پروگرام فوکس میں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.